بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فحل من مدکر مشہور قرات کے مطابق ادغام کے ساتھ تلاوت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرا قیام ان دن مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب آسمان و دنیا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے درگاہ سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا کہ انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب دروازہ کھولا۔ جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ انسانی روحیں ان کی دائیں طرف تھیں اور کچھ بائیں طرف۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ صحابہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ انسانی روحیں ان کے دائیں اور بائیں طرف تھیں۔ ان کی اولاد بنی آدم کی روحیں تھیں۔ جو ان کے جو دائیں طرف تھیں وہ جنتی تھیں اور جو بائیں طرف تھیں وہ دوزخی تھیں۔ اسی لیے جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے۔ اس آسمان کے درگاہ سے بھی انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ پھر دروازہ کھولا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا، لیکن انہوں نے ان انبیاء کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ صرف اتنا کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے پر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب جبرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا کہ جی کون صاحب ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جی ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے بھی کہا، خوش آمدید نیک نبی، نیک بھائی۔ میں نے پوچھا، جی کون صاحب ہیں؟ تو بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ میں نے پوچھا، جی کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب سے ظاہری نے بیان کیا اور مجھے ایوب بن اعظم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حجا انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے کر چڑھے اور میں اتنی بلند مقام پر پہنچ گیا جہاں سے قلم کے لکھنے کی آواز صاف سننے لگی تھی۔ ابو بکر بن اعظم نے بیان کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کیں۔ میں اس فرائض کے ساتھ واپس ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ان پر فرض ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں، کیونکہ آپ کی امت میں اتنی نمازوں کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس ہوا اور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی۔ اس کے نتیجے میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پھر مراجعت کریں۔ پھر انہوں نے اپنی تفصیلات کا ذکر کیا کہ رب العالمین نے ایک حصہ پھر کم کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں خبر کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے مراجعت کریں، کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں واپس ہوا اور اپنے رب سے پھر مراجعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ فرما دیا کہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئی اور ثواب 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہمارا قول بدلا نہیں کرتا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اب بھی اسی پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت کرنی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آ گئے، بڑے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے، جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے۔ جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزوہ خندق کے موقع پر پرواہ ہوا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اقرا بن حابس، حنظالی، سمل مجاشی، اجانہ بن بدر فزاری، زید تائی بن حنان والے اور اکلمہ بن علاسہ عامری بن کلب والے۔ اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بڑوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے نہیں دیتا ہوں، کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ایک شخص سامنے آیا، اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں، کلے پھولے ہوئے تھے، پیشانی بھی اٹھی ہوئی، داڑھی بہت گھنی تھی اور سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرما برداری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روح زمین پر دیانتدار بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اس شخص کی اس گستاخی پر ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ میرا خیال ہے کہ حضرت خالد بن ولید تھے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا۔
پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نسل سے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بعد اس کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہی تو میں ان کو اسی طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا کہ ایک بھی باقی نہ بچا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اطفال من مدکر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک امام حسین کا صدقہ معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔